میرے پیارے سنیوں، آؤ اس رستہ پہ ساتھ چلے، جنت کی جانب جاتا ہے رستہ امام جعفر کا، اور صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ معزز سامعین، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ والدہ کی جانب سے صدیقی ہیں اور والد کی جانب سے علوی فاطمی ہیں، آپ کی شخصیت بڑا بلند ہے اور آپ بڑے بلند مرتبے کے فائز ہیں، بلکہ جو کنڈا کا فاتحہ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر لوگ اہتمام و انتظام کرتے ہیں، لوگوں کا مشاہدہ بھی ہے اور بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ کنڈے کے فاتحہ کی برکت یہ ہے کہ جس نے جس مقصد سے فاتحہ کرایا ہے، بلکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے خود فرماتے ہیں کہ جس نے کنڈے کا فاتحہ امام جعفر صادق کے نام سے کیا اور جس نے جو مقصد لے کر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ بھی ہے کہ آپ کا بچپنا کا دور ہے۔ ایک مرتبہ آپ مدینے کے گلیوں میں ٹہل رہے تھے، حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ اس کی سخاوت بڑی مشہور تھی حاتم طائی کی۔ معزز سامعین، اسی کے خاندان کے ایک فرد جب مدینہ آیا اور آنے کے بعد اس نے اس بچے پہ نظر پڑی تو بچے کا چلنا، بچے کے انداز، بچے کے رہنے سہنے کا انداز دیکھا اور پھر اس کے معزز سامعین اختیارات کو دیکھا اور پھر اس کے چلنے پھرنے پر توجہ کی تو اس نے سوچا کہ یہ کوئی بادشاہ کا بیٹا معلوم ہوتا ہے۔ المختصر، اس نے جب حاتم طائی کے بیٹے نے، خاندان کے فرد نے یہ محسوس کیا کہ یہ کسی بادشاہ کے خاندان کا رہنے والا ہے تو اس نے سوچا کہ میں بھی اپنی تعریف و توصیف بیان کروں، میں بھی اپنی تعریف و توصیف سے اسے آگاہ کروں۔ تو پھر اس بچے پر مخاطب ہو کر اس نے کہا، اے بچے، تو مجھے جانتا ہے کہ میرا تعلق کس خاندان سے ہے؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا مجھے دنیا حاتم طائی کا تو نام سنا ہوگا، حاتم طائی میرا دادا تھا اور اس کی سخاوت اتنی مشہور تھی کہ وہ اپنے دروازے میں، اپنے مکان میں، اپنے محل میں 10 دروازے بنائے رکھا تھا، اور جب کوئی سائل، کوئی فقیر مانگنے کے لیے اس کے دربار پر آتا، میرے دادا کے دربار پر اگر کوئی سائل آتا تو اسے ایک دربار سے دیا جاتا، پھر وہی سائل اگر دوسرے دربار پہ آتا تو اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ تجھے پہلے والے دروازے سے مل چکا ہے، تو اس دروازے پہ کیوں آیا؟ المختصر یہ ہے کہ وہ اگر تیسرے دروازے پہ آتا تو اسے تیسرے دروازے پہ بھی دیا جاتا، چوتھے پہ آتا چوتھے پہ بھی دیا جاتا۔ المختصر یہ کہ اگر 10 دروازے پہ آتا تو 10 دروازے سے اسے دیا جاتا، اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ میں نے تجھے پہلے دروازے پر دیا ہے پھر تو دوسرے پر کیوں آ گیا، تو نے دوسرے سے لیا کہ تیسرے پہ کیوں آیا، تیسرے پہ ملا کہ چوتھے پہ کیوں آیا؟ تو اس حاتم طائی کے اس خاندان کے فرد نے کہا کہ میرے دادا کی سخاوت اتنی مشہور ہے اور میرا دادا اتنا بڑا سخی ہے کہ اگر ایک سائل، صرف ایک ہی سائل اگر 10 دروازے پہ آتا ہے تو 10 دروازے پر دیا جاتا ہے، اسے منع نہیں کیا جاتا، اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ تجھے پہلے دروازے سے ملا تو دوسرے دروازے پہ کیوں آیا۔ معزز سامعین، جب اس حاتم طائی کے خاندان کے فرد نے، معزز سامعین، جب یہ بات کہی تو اس وقت وہ چھوٹا سا بچہ، معزز سامعین، اسے چھوٹا سا کس عمر میں کہوں، کس لحاظ سے کہوں، لیکن بس یہی سمجھ لے کہ عرش والے فرش پر ٹہل رہے تھے۔ المختصر یہ کہ اس بچے نے کہا کہ تو جسے سخاوت کہہ رہا ہے ہم اسے سخاوت نہیں سمجھتے، اگر تجھے سخاوت ہی سننا ہے تو میں تجھے اپنے نانا کی سخاوت بتاتا ہوں کہ تو جسے سخاوت کہہ رہا ہے کہ میرے دادا کی سخاوت اتنی تھی کہ 10 دروازے بنا کر رکھے تھے، تو ایک دروازے سے مانگتا، دوسرے دروازے پہ وہ جاتا کیوں تھا؟ اس لیے کہ پہلے دروازے پہ اس کی مانگ پوری نہیں ہوتی تھی، پھر وہ تیسرے دروازے پہ جاتا کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دوسری دروازے سے اس کی مانگ پوری نہیں ہوتی تھی، اور تب تو
کہتا ہے کہ میرے دادا 10 دروازے لگا کر رکھے تھے اور پھر 10 دروازے سے دیتے تھے. تو جسے سخاوت کہہ رہا ہے وہ سخاوت نہیں. اب میں تجھے اپنے نانا کی سخاوت بتاتا ہوں کہ میرے نانا کی وہ سخاوت ہے، وہ سخاوت ہے کہ میرے نانا نے جسے ایک مرتبہ اٹھا کر دے دیا ہے پھر اسے دینے والا بنا دیا. اسی بچے کو دنیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، جس نے حاتم طائی کے خاندان کے اس فرد کو معزز سامعین وہیں چپ کرا دیا. اور پھر معزز سامعین جس نے حاتم طائی کے خاندان کے اس فرد کو منہ توڑ جواب دیا تھا، اسی ذات کو دنیا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. میرے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.